جی اسٹوڈنٹس، ہم ٹیسٹ آف کنٹرولز پہ بات کر رہے تھے. ٹیسٹ آف کنٹرولز آر دوز audit procedures that are performed to test the operating effectiveness of controls, internal controls basically, which are used to prevent or detect any material misstatement in the financial records or financial data of a business. جس کمپنی میں کنٹرول رسک کم ہوتا ہے اس کے لیے کنٹرول رسک کم ہوگا. اٹ مینس دیٹ چانسز آف مس اسٹیٹمنٹ اور چانسز آف فراڈ اور فالٹ آر لیس اگر آپ کی کنٹرول پروسیجر اسٹرانگ ہیں, کنٹرول رسک کم ہے. تب ٹیسٹ آف کنٹرولز کی اتنی ٹیسٹ آف کنٹرولز کنڈکٹ آپ نے اگر کر لیے تو پھر آپ کو اتنا ان ڈیٹیل آڈٹ نہیں کرنا پڑتا, ٹھیک ہے نا. اگر لیکن کوئی کمپنی ایسی ہو کہ آپ نے ٹیسٹ آف کنٹرولز کی اور آپ کو پتہ چلا کہ اٹ ہیز ویک کنٹرولز, دا بزنس ہیز ویک کنٹرولز. ویک کنٹرولز کا مطلب ہے کہ کنٹرول رسک ہائی ہوگا, اس لیے آڈیٹرس کو پھر ایڈیشنل ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. جب سبسٹانسو ٹیسٹنگ کرتا ہے, آڈٹ پروسیجرز ڈیٹیل میں استعمال کرتا ہے, تو پھر اس کو زیادہ ڈیٹا کو آڈٹ کرنا پڑتا ہے, زیادہ ڈیٹا کو چیک کرنا پڑتا ہے. پرپز آف ٹیسٹ کنٹرول کا پہلا اس کا ٹیسٹ کنٹرول کا کام ہے کہ جی یہ پلاننگ کے ٹائم پہ کیا جاتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا اوور آل انٹرنل کنٹرول پروسیجر آف دا بزنس. تو اس کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرولز کیے جاتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ کنٹرول پروسیجرز ہیں ویدر دے آر ریلائبل اور ناٹ. ریلائبل کا مطلب ہے کہ جو انٹرنل کنٹرولز ہیں, جو کنٹرول پروسیجرز استعمال کر رہا ہے بزنس, وہ اس نیچر کے ہیں کہ دے کین ڈیٹیکٹ میجر کائنڈز آف رسک that could materially affect the financial statements, ٹھیک ہے, جن کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ کوئی مٹیریل افیکٹ آ سکتا ہے. ایسے رسک کو, ایسے فراڈز یا فالٹس کو بزنس کا انٹرنل کنٹرول پروسیجر بڑے آرام سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, ریکٹیفائی کر لیتا ہے, رپورٹ کر لیتا ہے. It means that internal controls of this business are reliable. تو اس ریلائبلٹی کو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرولز کیے جاتے ہیں. سیکنڈلی, ٹیسٹ آف کنٹرولز کیے جاتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ سبسٹانسو آڈٹ پروسیجر شوڈ بی نیڈیڈ. اگر بزنس کے انٹرنل آپ نے ٹیسٹ آف کنٹرولز پرفارم کیے, مطلب آڈیٹر نے ٹیسٹ آف کنٹرول کیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس بزنس کے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز جو ہیں دے آر ویری اسٹرانگ, دے آر ویری افیکٹو, دے آر ورکنگ پراپرلی, تو پھر ایڈیشنل سبسٹانسو آڈٹ پروسیجرز کی اتنی ڈیٹیل میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. پھر بزنس آڈیٹر کیا کر سکتا ہے کہ وہ سبسٹانسو ٹیسٹ کو, سبسٹانسو آڈٹ پروسیجرز کو ریڈیوس کر سکتا ہے, کم اسکیل پہ پرفارم کر سکتا ہے. یہ آڈیٹر کو فائدہ کیوں دیتا ہے؟ یہ اس لیے آڈیٹر کو فائدہ دیتا ہے کیونکہ سبسٹانسو آڈٹ پروسیجرز ہوتے ہیں دے آر ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ کاسٹلی. ان پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ ان ڈیپتھ ہر ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں کاسٹلی بھی ہوتا ہے. جو ٹائم بھی بچ جاتا ہے, کاسٹ بھی بچ جاتی ہے. Another purpose of these test of controls is to obtain further audit evidence to support the auditor's statement. باقی یہ ٹیسٹ آف کنٹرولز جو ایک طرح کی اور اتھینٹسٹی ہوتی ہیں کہ جو آڈیٹر نے آڈٹ پرفارم کیا ہے, جو آڈٹ رپورٹ لکھی ہے, جو آڈیٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اتھینٹک ہے, اس نے سارا کچھ چیک کر کے سارا انالیسس, کمپلیٹ ان ڈیپتھ انالیسس کر کے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ٹیسٹ آف کنٹرولز اور ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور ٹیسٹ آف ٹرانزیکشنز جو ہم پہلے کلاس میں پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ بیسیکلی دونوں ٹیسٹ میں, دونوں آڈٹ پروسیجرز میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. مور اور لیس دے آر سیم طریقے یوز ہو رہتے ہیں. کہ آگے آپ دیکھو کہ جو ٹائپس آف ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں اور ٹائپ آف آڈٹ استعمال ہوتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرولز کے لیے, دے آر ویری سملر ٹو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز, لیکن دونوں کی نیچر ڈفرینٹ ہے, دونوں کا آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہے. ٹیسٹ آف کنٹرول جو ہے وہ اسیسمنٹ ہے, آڈٹ ہے, چیکنگ ہے, مانیٹرنگ ہے آف ڈفرینٹ انٹرنل کنٹرول پروسیجرز جو بزنس نے بنائے ہوئے ہیں, جو بزنس امپلیمنٹ کرتا ہے ٹو اوائڈ اینی کائنڈ آف مس اسٹیٹمنٹ ان دا فائنینشیل انفارمیشن. اور ٹیسٹ آف ڈیٹیلز یا ٹیسٹ آف ٹرانزیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ آڈٹ ہوتا ہے کمپنی کے ڈفرینٹ بیلنس شیٹ اینڈ انکم اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹس کا, کہ جو بزنس نے اپنا فائنینشیل ڈیٹا رپورٹ کر دیا ہے وہ کتنا اوتھینٹک ہے, وہ کتنا ٹھیک ہے, اس میں کوئی فراڈ, اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اس بیلنس شیٹ کے ڈیٹا کو آڈٹ کرنے کے لیے بیک اینڈ پہ اس سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز کا بھی آڈٹ کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے نا. Test of controls are only performed when the auditor believes that the control risk is low.
آڈٹ ٹیسٹ کنٹرول صرف تب پرفارم کیے جاتے ہیں جب آڈیٹر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں انٹرنل کنٹرول رسک کم ہے، مطلب بزنس کے انٹرنل کنٹرول پروسیجر جو تھے وہ اتنے افیکٹو، کنٹرول رسک از ہائی، یہ الٹا لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. Test of controls are only performed when the auditor believes that the control risk is high. کنٹرول رسک زیادہ ہوگا، تب زیادہ ہوگا جب بزنس کے انٹرنل کنٹرولز ویک ہیں، انیفیشینٹ ہیں، تب زیادہ چانسز ہیں کہ آڈٹس وغیرہ میں یا بزنس کی ڈیٹا کے اندر غلطیاں نکل آئیں، بزنس کا ڈیٹا مسٹیٹ ہو جائے. تو کنٹرول رسک زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو ٹیسٹ آف کنٹرول پرفارم کرنے کی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ ہر سچویشن میں پرفارم کرنا مسٹ ہے. صرف اور صرف ان کا اسکیل ڈفر کر جاتا ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز اگر لائک ان سے رپورٹ آ گئی ہے، آپ کی آڈیٹر کو پتہ چل گیا کہ بزنس کے انٹرنل کنٹرولز اسٹرانگ ہیں، تو پھر کمپنی جو آڈیٹر ہے وہ کمپنی کا، بزنس کا جو سبسٹانسو آڈٹ کرتا ہے وہ کم اسکیل پہ کر دیتا ہے. اور اگر ٹیسٹ آف کنٹرول سے پتہ چل جائے کہ بزنس کے انٹرنل کنٹرولز ویک ہیں تو پھر ان ڈیٹیل سبسٹانسو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کرتا ہے. اب یہ جو ٹیسٹ آف کنٹرولز کیے جاتے ہیں اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈاکیومنٹ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم. تو سب سے پہلے آڈیٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بزنس کا انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جو آڈیٹر ہے وہ بزنس سے جتنے بھی ریلیونٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کے انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام ڈاکیومنٹس، وہ تمام پالیسیز، چارٹ آف اکاؤنٹ، جرنل اور سورس ڈاکیومنٹس جمع کر لیتا ہے تاکہ ان کو چیک کر کے وہ اس بزنس کے انٹرنل کنٹرول پروسیجر کو ریکٹیفائی کر سکے. To reinforce the understanding of internal control system, the auditor should perform walk-through test. انٹرنل کنٹرول سسٹم کو سمجھنے کے لیے بعض ٹائم آڈیٹرز واک تھرو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. واک تھرو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ آڈیٹنگ کا ایک پروسیجر ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ آڈیٹر بزنس کی کوئی ایک ٹرانزیکشن چوز کرتا ہے اور پھر اس کو پورے اکاؤنٹنگ پروسیس میں ٹریک کرتا ہے. ٹھیک ہے، پورے اکاؤنٹنگ پروسیس میں اس کو دیکھتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو اکر ہوئی تھی آن دس پرٹیکولر ڈیٹ وہ آگے کس طرح سے موو فارورڈ ہوئی ہے. مطلب فار ایگزامپل بزنس نے ایک پرچیز آف اے سرٹن مشینری کی ٹرانزیکشن کو چوز کیا کہ میں نے اس کو واک تھرو ٹیسٹ میں چیک کرنا ہے. تو اس پرچیز آف مشینری کی پہلے جرنل انٹری چیک کی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ جرنل انٹری سے آگے لیجر میں یہ ٹرانسفر کس طرح ہوئی ہے، پوسٹ کس طرح سے ہوئی ہے، پھر لیجر سے یہ ویلیو ٹرائل بیلنس میں کہاں پہ لکھی گئی ہے، پھر ٹرائل بیلنس سے یہ اس کی کوئی ایڈجسٹنگ مشینری کی سے ریلیٹڈ ایڈجسٹنگ انٹری پاس کی گئی ہے، ڈپریسیشن وغیرہ آن دا مشینری ریکارڈ کیا گیا ہے. ایڈجسٹنگ انٹری سے پھر آگے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر ڈپریسیشن ریکارڈ کیا تھا تو ڈپریسیشن ایکسپینس کیا بزنس کی انکم اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کا اکاؤنٹ کیا بیلنس شیٹ میں آ رہا ہے، جتنی اماؤنٹ سے یہ ایسڈ مشینری ڈپریسیٹ ہوئی تھی بیلنس شیٹ میں اور انکم اسٹیٹمنٹ میں اتنا ہی اماؤنٹ مینشن ہے کہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں واک تھرو ٹیسٹ. ٹھیک ہے، جب آڈیٹر ایک ٹرانزیکشن اٹھاتا ہے اور اس کو پورا ٹریک کرتا ہے اکاؤنٹنگ پروسیس میں، جرنل انٹری سے لے کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تک اس کو ٹریک کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ موو فارورڈ ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں واک تھرو ٹیسٹ. تو انٹرنل کنٹرول پروسیجرز کو سمجھنے کے لیے آڈیٹرز کیا کر سکتے ہیں؟ واک تھرو ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں. ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں فائنینشیل ڈاکیومنٹس یا فائنینشیل ریکارڈس کس طرح مینٹین کیے جاتے ہیں، کس نے کون سا ڈاکیومنٹ آتھینٹیکیٹ کرنا ہوتا ہے. جب مشینری کی جرنل انٹری کی تھی تو اس کے سورس ڈاکیومنٹس کہیں پہ مینٹین کیے گئے تھے کہ نہیں کیے گئے تھے، اس ڈاکیومنٹ کو کس نے آتھرائز کیا تھا، کس نے چیک کیا تھا، کس نے ریکارڈ کیا، کس نے اپنے پاس کس نے جرنل انٹری کی تھی، کس نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو اپروو کیا تھا. یہ تمام پروسیس دیکھا جاتا ہے ان ٹیسٹ آف کنٹرولز. ٹھیک ہے، where a few transactions within each major class of transaction is traced through the transaction trail and the related control policies and procedures are identified and observed. یہ واک تھرو ٹیسٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ آف کنٹرولس کی بات کرتے تو یو ہیو ٹو ڈیزائن اے سرٹن ٹیسٹ آف کنٹرول.
ٹیسٹ آف کنٹرول کو ڈیزائن کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو گیدر سرٹن ایویڈنس. کچھ ڈاکیومنٹس دیکھنے ہوتے ہیں, کچھ ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ آپ انٹرنل کنٹرول پروسیجرس کو ٹیسٹ کرتے ہو, ان کا آڈٹ کرتے ہو. Designing test of controls involves the three following steps: nature of test, timings of test, and extent of test. Nature of test. سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ آڈٹ ٹیسٹ آف انٹرنل کنٹرولس کا کے لیے کچھ ٹیسٹ چوز کیے جاتے ہیں, کچھ ٹیسٹنگ پروسیجرز استعمال کیے جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. اس میں پہلا ٹائپ آف ٹیسٹ ہے انکوائری. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے انکوائری از بیسیکلی آسکنگ فار این ایکسپلینیشن. تو جو کلائنٹ ہے اس سے پوچھا جاتا ہے, ایکسپلینیشنس مانگی جاتی ہیں, کویشچنس پوچھے جاتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کنٹرول پروسیسز اور ٹرانزیکشنز. اگر کنٹرول پروسیس کی انکوائری ہو رہی ہے تو پھر یہ ٹیسٹ آف کنٹرولز ہے. ٹرانزیکشنز کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے تو ٹیسٹ آف ٹرانزیکشنز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کنسرن بندے جتنے بھی لائک لیٹ سپوز اکاؤنٹنٹ سے بیٹھ کے آڈیٹر پوچھ سکتا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ انکوائری کرے, کویشچنس پوچھے, کویشچنیئرز بھی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ بتاؤ کس طرح سے اپنے پاس جرنل انٹری کرتے ہو, آپ کے پاس کون سے سورس ڈاکیومنٹس آتے ہیں, ان سورس ڈاکیومنٹس کو آپ کسی فائل میں مینٹین کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, انٹری پاس کر لیتے ہو, پھر فائنینشیل رپورٹس کون بناتا ہے, اس سے انکوائری کی جاتی ہے. بزنس کے فائنینشیل مینیجر نے ڈاکیومنٹس کو آتھرائز کرنا ہوتا ہے, اس سے انکوائری کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. وہ کیا ایویڈنس دیکھ کے کسی بھی پے چیک کے اوپر سائن کرتا ہے, اس کو کوئی ساتھ میں ریلیونٹ ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر بزنس کی انوینٹری کا جو سپروائزر ہے اس سے انکوائری کی جا سکتی ہے, وہ کس طرح سے جو ہے انشور کرتا ہے کہ جی جو انوینٹری کی اماؤنٹ رپورٹ کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, کویشچنس کے تھرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انکوائرنگ از ڈیزائن ٹو ڈیٹرمن این امپلائیز انڈرسٹینڈنگ آف ہز اور ہر ڈیوٹیز. جو بندہ رسپانسبل ہے کسی کام کے لیے اس سے جب انکوائری کی جاتی ہے تو آڈیٹر کو ایک تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ امپلائی کو اپنی ڈیوٹیز کا, اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. پھر انڈیویجول پرفارمنس آف دوز ڈیوٹیز. پھر آڈیٹر کو تھوڑا سا اندازہ انکوائری کے تھرو یہ بھی ہو جاتا ہے جب ایک امپلائی اپنی ورکنگ ایکٹیویٹی کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو آڈیٹر کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں, اس کی پرفارمنس کیسی ہے. پھر دا فریکوینسی کازز اور ڈسپوزیشن آف ڈیویشنز. انکوائری سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, بزنس کا جو آڈیٹر ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ جی کتنے لائک ڈیویشنز آتی ہیں, مطلب پالیسیز میں, پلانز میں کیا لکھا ہوا ہے اور ایکچولی وہ بندہ کام کیسے کر رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس ریٹن پالیسی ہوتی ہے, آڈیٹر کے پاس ریٹن پالیسی ہوتی ہے, اس کو کمپیئر کرتا ہے جو کلائنٹ کے جو بھی امپلائی سے اس نے کویشچنس پوچھے ہوتے ہیں, انکوائر کیے ہوتے ہیں, ان کی آنسرس کے ساتھ, تو اس کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریٹن پالیسی میں یہ ہے تو ایکچولی کام جو بندے نے کہا, امپلائی نے کہا, وہ ایسے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے دیر از سرٹن ڈیویشن. تو اس کی وجہ کیا ہے, کتنی دفعہ یہ ڈیویشنز آ جاتی ہیں. اگر امپلائیز انکوائری کے ٹائم پہ امپراپر آنسرز دیں, صحیح رسپانس نہ دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی میں, اس آرگنائزیشن میں کنٹرول پروسیجر صحیح طرح سے اپلائی نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو انکوائرنگ کا طریقہ ہے ٹو ٹیسٹ ڈفرینٹ انٹرنل کنٹرولز اتنا زیادہ ریلائبل نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جو امپلائی ہے جس سے آپ نے کویشچنس پوچھے ہیں, جس سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, وہ سچ نہ بول رہا ہو. بعض ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ ڈیٹا کو لائک, کیونکہ کمپنی کو پتہ ہوتا ہے آڈٹ ہو رہا ہے, تو اپنے امپلائیز کو وہ پہلے سے تیار کر لیتے ہیں, بھئی آپ نے اس طرح کا آنسر دینا ہے. امپلائی بھی ذرا سا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ٹھیک شو کرنے کے لیے جو ہے وہ غلط آنسرز دے سکتا ہے. Another way of conducting test of control is observation. Observation is the process of looking at the procedures that are being performed by the client. اب آڈیٹر آبزرویشن میں کیا کرتا ہے کہ وہ بیٹھ کے صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, آبزرو کرتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس میں وہ کس طرح سے ڈفرینٹ پروسیجرس کو کام کر رہا ہے. تو ہوگا یہ کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جی جب انوینٹری فزیکلی کاؤنٹ ہو رہی ہے تو آڈیٹر بیٹھ جائے ساتھ میں, جو کمپنی کے امپلائیز ہیں جو نارملی کام کرتے ہیں وہی بیٹھ کے انوینٹری کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, آڈیٹر بیٹھ کے ساتھ صرف ان کو آبزرو کرتا ہے کہ جی ایئر اینڈ پہ یہ کمپنی کس طرح سے جو ہے اپنی انوینٹری کو کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آبزرویشن کا طریقہ ہے.
ٹھیک ہے. جب بزنس کا جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ کوئی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتا ہے تو شاید اکاؤنٹنٹ ساتھ بیٹھ کے سمپل دیکھے کہ اس نے جرنل انٹری کس طرح سے پاس کی ہے, اس کے سورس ڈاکیومنٹس کس طرح سے رکھے ہیں, کہاں پہ رکھے ہیں, کوئی فائل مینٹین کی ہے کہ نہیں ہے. انسٹیڈ آف آسکنگ کویشچن سمپلی آبزرو کرتا ہے بزنس میں کام کیسے ہو رہا ہے. Third way of third method of testing internal control is inspecting. Inspection is the process of examination of supporting documents related to control procedures. انسپیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو آڈیٹر ہے وہ ڈفرینٹ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس وغیرہ کی بیسس پہ, ریٹن سورس ڈاکیومنٹس کی بیسس پہ اپنے اس بزنس کے کنٹرول پروسیجرس کو اسیس کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو آڈیٹر ہے ہی کین انسپیکٹ دا بینک ریکنسیلیشن رپورٹ. بینک ریکنسیلیشن یاد ہے نا, ہم نے اکاؤنٹنگ میں پڑھا تھا. بزنس کے انٹرنل کیش ریکارڈ کو بینک کے کیش ریکارڈ سے کنسائل کیا جاتا ہے اور پھر بینک ریکنسیلیشن رپورٹ بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آڈیٹر یہ کر سکتا ہے کہ وہ بزنس کی بینک ریکنسیلیشن رپورٹ کو اٹھا کے اس کو ایگزامن کرے, اس کو دیکھے, پھر اس کے بعد اس چیک کرے کہ یہ کس نے بنائی تھی اور کس نے اس کو ریویو کیا, کس نے اس کو سائن کیا تھا. ان سگنیچرز وغیرہ کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ انسپیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی پرچیز ڈاکیومنٹ تھا اس کو اٹھا کے انسپیکٹ کر سکتا ہے آڈیٹر کہ جی پرچیزنگ کی تھی, مشینری کی اتنی ورتھ کی مشینری پرچیز کی تھی, تو اس سورس ڈاکیومنٹ کو انسپیکٹ کر سکتا ہے. وہ رسیٹ جو ہے وہ صحیح بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہے, اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. اس پہ جس بندے کا سائن تھا اسے جا کے پھر کوئی اور آڈٹ پروسیجر استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح سے انسپیکشن کا انکوائری کا جس بندے کا سائن ہوا تھا پھر اس سے انکوائری کی جا سکتی ہے تم نے اس رسیٹ پہ سائن کیا, تم نے واقعی میں یہ چیز پرچیز کی تھی کہ نہیں کی تھی. اس طرح سے انسپیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. نارملی انسپیکشن کا جو میتھڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آڈیٹر چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹائپس کے سورس ڈاکیومنٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے, ان پہ جو سگنیچرز لگے ہوئے, ان پہ جو اسٹیمپس لگے ہیں وہ ویلڈ ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, کوئی فراڈ تو نہیں ہے, کوئی غلطی تو ان میں نہیں ہے. اس کو انسپیکشن کہتے ہیں. پھر لاسٹ وے آف کنڈکٹنگ ٹیسٹ آف کنٹرولز از ٹاسک ری پرفارمنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آڈیٹر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو ایکٹیویٹی کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے, جس آڈٹ پروسیجر کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے, اس ایکٹیویٹی کو کیا کرتا ہے, ری پرفارم کرتا ہے, دوبارہ سے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ جی یہ پالیسی میں ٹیسٹ انٹرنل کنٹرول کے لیے یہ پروسیجر لکھا ہوا تھا, ایکچولی وہ کام ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ آڈیٹر کیا کر سکے, ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی, بینک ریکنسیلیشن کو انسپیکٹ کرتا ہے, تو اس میں ری پرفارمنگ میں کیا ہوگا کہ آڈیٹر بیٹھ کے کیا کرے گا, بینک ریکنسیلیشن کو دوبارہ اسکریچ سے بنائے گا. تو ظاہر بات ہے وہ بزنس کی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے تو اس کے تمام پروسیس سے گو تھرو کرے گا نا, تمام ڈاکیومنٹس کو چیک کرے گا. اس آڈیٹر کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کمپنی کے اندر انٹرنل کنٹرولز کس طرح سے پرفارم کیے جاتے ہیں. ری پرفارمنگ جو ہے وہ بیسٹ ایویڈنس دیتی ہے ٹو اینالائز اور ٹو ایویلویٹ دا افیکٹونیس آف کنٹرول پروسیجرز. لیکن ری پرفارمنگ کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے, ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ اٹ از ویری ٹائم کنزیومنگ, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے جو کام آلریڈی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, آڈیٹر نے وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا ہے, تو اس میں کیا لگے گا, ٹائم زیادہ لگے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. پھر سیکنڈ ہے ٹیسٹ ٹائمنگز آف ٹیسٹ. جب آپ ٹیسٹ آف کنٹرولز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہو تو آپ نے آڈیٹر نے دوسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس نے کس ٹائم پہ ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے. تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آڈٹس کیے جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف ایئر. ٹھیک ہے نا. سال کا آخر ہوتا ہے جہاں پہ فسکل ایئر, اکاؤنٹنگ ایئر کا ختم ہوتا ہے, وہاں پہ آڈٹس کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرم آڈٹس بھی کیے جا سکتے ہیں. انٹرم آڈٹس ہوتے ہیں آڈٹس ان بٹوین این اکاؤنٹنگ ایئر, ایک اکاؤنٹنگ فسکل ایئر کے درمیان میں بھی 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, یا بعض جگہ پہ تو 6 مہینے کے بعد آڈٹس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو انٹرم آڈٹس کہتے ہیں. یہ انٹرم آڈٹس جو ہیں یہ بینیفیشیل اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تھوڑا سا جو آپ کا فائنل آڈٹ ہوتا ہے وہ جسٹیفائی ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کام ذرا سا کم ہوتا ہے. اگر ایک کمپنی جو ہے وہ ہر 3 منتھس کے بعد آڈٹ کر رہی ہے
تو وہ اپنے 3 منتھس کے کام کو آتھینٹیکیٹ کر رہی ہے ساتھ ساتھ. تو جو اینڈ پہ ایئر اینڈ پہ آڈٹ ہوگا اس میں ذرا سا کام کم ہوگا، کیونکہ پچھلی جو انٹرم آڈٹ رپورٹس ہوں گی ان کے ڈیٹا کو یوٹیلائز کر کے آڈیٹر جو ہے ایک وہ ایکسٹینسو قسم کی آڈٹ رپورٹ بنا سکتا ہے. تھرڈ، ایکسٹینٹ آف ٹیکسٹ. ایکسٹینٹ آف ٹیکسٹ مینس کہ کتنا آپ نے ایکسٹینسو ٹیسٹ کرنے ہیں، کہ تھوڑا سا لائک جنرلائز قسم کے ٹیسٹ کرنے ہیں. تو یہ بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے جب ٹیسٹ آف کنٹرولز ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں. The extent of test of control is directly affected by auditors' planned assessed level of control risk. یہ بات پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کمپنی میں کنٹرول پروسیجر اسٹرانگ ہوں وہاں پہ کنٹرول رسک کم ہوتا ہے. پھر ایکسٹینٹ آف ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا، کم ہوگا. بزنس جو ہے جب آڈیٹر جب ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کنٹرول رسک کے کتنے چانسز ہیں. اگر کنٹرول رسک کے زیادہ چانسز ہیں تو ٹیسٹ آف کنٹرولز بہت ڈیٹیل میں ہوں گے. اگر کنٹرول رسک کے چانسز کم ہیں تو پھر جو ٹیسٹ آف کنٹرولز ہیں وہ تھوڑا کم اسکیل پہ ہوں گے. More extensive test of controls would ordinarily provide more evidence of the operating effectiveness of a control policy or procedure than less extensive tests. ظاہر بات ہے. More extensive testing will be needed for a high assessed level of control risk than a moderate assessed level of control risk. وہی بات ہے، کنٹرول رسک زیادہ ہوگا تو ٹیسٹ کی ضرورت زیادہ پڑے گی، کنٹرول رسک کم ہوگا تو ٹیسٹ آف کنٹرولز کی ضرورت کم پڑے گی. Moreover, before using evidence from prior اچھا جی اس میں یہ ہو سکتا ہے، ابھی میں نے بتایا نا کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے ٹائمنگ آف ٹیسٹ کی بات کی تھی، تو فائنل آڈٹ سے پہلے انٹرم آڈٹس بھی ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انٹرم آڈٹس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا پرانے آڈٹس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کرنٹ آڈٹ میں استعمال کر سکتے ہو. تو اگر آپ کے پاس پرانے آڈٹس کی رپورٹس ہیں تو پھر آپ ان رپورٹس کو دیکھ کے اس کے ڈیٹا کو یوز کر کے جب کرنٹ آڈٹ ڈیزائن کرو گے تو شاید آپ کو ٹیسٹ آف کنٹرولز کی اتنی زیادہ ضرورت نہ پڑے، کیونکہ پچھلے آڈٹس میں اگر وہ کنٹرولز ٹیسٹ ہوئے ہیں تو آپ کو دوبارہ ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کو کمپنی سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس سے پتہ چلا کہ بزنس نے اپنے پالیسیز پروسیجرز میں کوئی چینجز لے کے آئے ہیں، کچھ طریقے میں کچھ پروسیس میں چینج لے کے آئے ہیں. جس طرح سے بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ جس طرح بزنس پہلے بناتا تھا، اس 2 مہینے سے اس نے اس میں کچھ چینجز کر دیے. اس کے کوئی بندہ جو اس کو آتھرائز کرتا تھا وہ چینج ہو گیا ہے، وہ چلا گیا، اس کی جگہ کوئی اور بندہ اتھارٹی پیپر پہ سائن کرتا ہے. اس قسم کے اگر کوئی چینجز آئے ہیں تو پھر آڈیٹر کیا کرتا ہے، وہ پرانے آڈٹس کے ٹیسٹ کو دوبارہ سے ری ٹیسٹ کرتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا جی، جب بزنس ٹیسٹ آف کنٹرولز کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے آڈیٹر، تو اس میں بعض ٹائم وہ انٹرنل آڈیٹرس کو بھی یوز کر لیتا ہے. ہر کمپنی میں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جنہوں نے انٹرنل آڈیٹرز امپلائی کیے ہوتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کی انٹرنل ورکنگز کو اسٹریم لائن رکھنے کے لیے. اگر آپ آڈٹ کر رہے ہو کسی ایسی کمپنی کا جس کا آلریڈی کوئی انٹرنل آڈیٹر موجود ہے تو پھر اس انٹرنل آڈیٹر کی ہیلپ لے سکتا ہے آڈیٹر کنڈکٹنگ ٹیسٹ آف کنٹرولز. 2 طریقے سے ہیلپ ہو سکتی ہے، ایک کوآرڈینیشن آف آڈٹ، ایک وہ کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے ڈائریکٹ اسسٹنس. کوآرڈینیشن آف آڈٹ انٹرنل آڈیٹرز. Internal auditors will usually monitor internal control structure, policies and procedures and each division or branch as part of their duties. جو انٹرنل آڈیٹرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا، جب آپ ایڈورڈس کالج میں ایک انٹرنل آڈیٹر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو روزانہ آ کے یہاں بیٹھتا ہے تو اس نے ظاہر بات ہے ایڈورڈس کالج کے تمام پالیسیز پروسیجرز کے انٹرنل کنٹرول اسٹرکچر کو مانیٹر کیا ہے. اس کے پاس تمام انفارمیشن موجود ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کس بندے کے پاس کیا رسپانسبلٹی ہے، کس بندے کی کیا ڈیوٹی ہے، اس کو یہ سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. تو پھر جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ انٹرنل آڈیٹر سے کوآرڈینیٹ کر کے اور اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے، اس سے انفارمیشن لے سکتا ہے اباؤٹ دا ورکنگ آف دا آرگنائزیشن. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے اس کو الگ سے بہت سارا ایکسٹینسو ٹیسٹ آف کنٹرولز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انٹرنل آڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگس کنڈکٹ کر سکتا ہے، اس کے ورک اسکیجولس کو دیکھ سکتا ہے، اس کے ورکنگ پیپر کو دیکھ سکتا ہے، اس کی رپورٹس کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد ایویلیویٹ کرتا ہے انٹرنل آڈیٹر کے کام کو، اور اس کی جو جتنا بھی کام اس کو لگتا ہے کہ آتھینٹک ہے، اس نے صحیح رپورٹ میں جو بھی صحیح باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ ایکسٹرنل آڈیٹر اپنی رپورٹ میں بھی انکلوڈ کر سکتا ہے.
پھر سیکنڈلی یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ اب انٹرنل آڈیٹر سے ڈائریکٹ اسسٹنس لے لے. ڈائریکٹ اسسٹنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آڈیٹر جو ہے وہ انٹرنل آڈیٹر کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ ہمارے بہاف پہ یہ ٹیسٹ آف کنٹرول پرفارم کر دو. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ جو انٹرنل آڈیٹر ہے وہ ڈائریکٹ ایکسٹرنل آڈیٹر کوئی طرح کی اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے نا, وہ آن بہاف آف ایکسٹرنل آڈیٹر آڈیٹنگ کا کام جو ہے وہ پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, رپورٹ بنائے گا اور ایکسٹرنل آڈیٹر کو وہ رپورٹ کر دے گا. لیکن ڈائریکٹ اسسٹنس اس کیس میں پاسبل ہوتی ہے جہاں پہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو پتہ ہو کہ جو انٹرنل آڈیٹر ہے ہی از اے کمپٹنٹ بندہ, اور اس کے جو پرانے لائک یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب انٹرنل آڈیٹر کافی ٹائم سے کمپنی کے ساتھ نہ ہو, نیا ہو, اور یا دوسرے سینیریو میں جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ کافی عرصے سے اس کمپنی کا آڈٹ کر رہا ہے, انٹرنل آڈیٹر کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے, اسے پتہ ہے یہ بندہ فراڈ نہیں کرے گا, کوئی غلط انفارمیشن رپورٹ نہیں کرے گا, یہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتا ہے اور پراپر طریقے سے آڈٹ کرے گا. ٹھیک ہوتی بات. تو پھر ایکسٹرنل آڈیٹر کیا کر سکتا ہے, وہ انٹرنل آڈیٹر کو یہ رسپانسبلٹی دے سکتا ہے کہ آن مائی بہاف آپ اس کمپنی کے ٹیسٹ آف کنٹرولز کو کنڈکٹ کرو. اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی واک تھرو ٹیسٹ کی, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن کیا گیا ہے واک تھرو ٹیسٹ کا وتھ ٹیسٹ آف کنٹرول. تو بعض ٹائم ہوتا ہے کہ واک تھرو ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے دس از ٹیسٹ آف کنٹرول, لیکن نہیں, یہ ٹیسٹ آف کنٹرول نہیں ہے. واک تھرو ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ایسا آڈٹ پروسیجر ہے جو کہ بزنس کے انٹرنل کنٹرولز کو سمجھنے کے لیے, بزنس کے اکاؤنٹنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے, جو آڈٹ کیا جاتا ہے, اسے واک تھرو آڈٹ یا واک تھرو ٹیسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا سٹیپ ہوتا ہے واک تھرو ٹیسٹ کرنے کا, اس کی وجہ سے اس کی بیسس پہ بزنس کے آڈیٹر کو پتہ چلتا ہے کہ بزنس کون سا کنٹرول پروسیجر, کس قسم کا کنٹرول پروسیجر استعمال کرتا ہے, کس طرح سے اکاؤنٹنگ پروسیس کو پرفارم کرتا ہے, اور اس واک تھرو ٹیسٹ کی ڈیٹا کی بیسس پہ پھر آڈیٹرز کیا کرتے ہیں, ٹیسٹ آف کنٹرولز بناتے ہیں, ڈیوائز کرتے ہیں. تو سمپلی اس سلائیڈ میں یہی چیز ڈسکس کی ہے. آگے بھی سلائیڈ میں کمپیریزن ڈفرینٹ اب کیا گیا ہے بٹوین واک تھرو ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ آف کنٹرولز. یو کین گو تھرو دا سلائیڈز, اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, جتنی باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہی یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ان سلائیڈس, دو سلائیڈس کو گو تھرو کر لو, کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھ سے پوچھ لو. ٹھیک ہے نا, چلیں, اوکے, تھینک یو سو مچ.